شہید اسلام سید قطب رحمت اللہ اور تفسیر فی ظلال القرآن۔ شہید اسلام سید قطب کا شمار امت مسلمہ کی ان چند برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریک ادوار میں روشنی کے چراغ جلائے اور اسلامی نظام زندگی کو اپنے خون سے سینچا۔ سید قطب رحمت اللہ 1902 میں مصر کے ایک صوبہ سوت کے ایک گاؤں موشا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی قطب ابراہیم اور والدہ کا نام فاطمہ حسین عثمان تھا، دونوں عربی النسل تھے۔ سید قطب اپنے والدین کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔ اپنے ثانوی تعلیم تحجیزیہ دارالعلوم نامی ایک اسکول میں حاصل کی۔ اس اسکول میں طلبہ کو دارالعلوم میں داخلہ کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر اب 1929 میں قاہرہ کے دارالعلوم میں داخل ہوئے۔ 1932 میں اپنے BE کی ڈگری اور ڈپلومہ ان ایجوکیشن حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد اپنے محکمہ تعلیم میں بحیثیت انسپکٹر تعلیم ملازمت اختیار کر لی اور 1952 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران 1954 میں آپ اخوان المسلمون سے متعارف ہوئے اور 2 جولائی 1954 میں آپ کو اخوان کے شعبہ نشر و اشاعت نے اخبار الاخوان المسلمون کا ایڈیٹر مقرر کیا۔ شہید اسلام سید قطب رحمت اللہ 1954 سے لے کر 1964 تک جیل میں رہے اور اگست میں عبد عارف صدر عراق کی کوشش سے رہا ہوتے ہی اب پوری دنیا کے نوجوانوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ کا لٹریچر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ چنانچہ لادین مغرب پرست کمیونسٹ اور سوشلسٹ عناصر چیخ اٹھے اور بیک وقت ماسکو اور واشنگٹن سے ان کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ چنانچہ آپ کو 1 سال بعد اگست 1965 میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ 1 سال بعد 29 اگست 1966 میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ سید قطب اخوان المسلمین میں آنے سے پہلے خالص ادبی کام کرتے رہے، لیکن تحریک اخوان المسلمون میں شامل ہونے کے بعد اسلامی انقلاب اور تحریک اسلامی ان کا خاص موضوع رہا۔ مصنف نے فی ظلال القرآن میں قرآن پاک کی اثر انگیزی جس نے عرب کی کایا پلٹ دی تھی کی راہ میں حائل پردوں کو چاک کر دیا ہے، اس کے ذریعے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا اس تحریک کے ساتھ جا کھڑا ہوتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے روئے زمین پر برپا ہوئی اور انبیاء علیہ السلام کی قیادت میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ تحریک زندہ اور قیامت تک جاری رہے، اس بات میں نہ تو کوئی مبالغہ ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی قیاس آرائی ہے کہ آج اس تحریک کے پودے کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ آج دنیا کے جس خطے میں بھی کفار مرتدین اور صلیبیوں کے خلاف جہاد جاری ہے وہ اسی تحریک کی سربراہی میں اسلام کے جھنڈے تلے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ان ابطال امت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قاری توحید و رسالت اور آخرت کے عقیدے کو قافلے کے ایک رفیق اور تحریک کے ایک کارکن کی حیثیت سے سنتا اور سمجھتا ہے اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان کو امت کے ایک فرد کی حیثیت سے پڑھ کر اس سے سبق لیتا ہے۔ فی ظلال القرآن میں علمی موشگافیوں اور فقہی باریکیوں سے ہٹ کر قرآن پاک کے اصل مقصد اور دعوتی رنگ کو اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ سید کا ہی حصہ ہے اور اسے بلا شبہ الہامی زبان کہا جا سکتا ہے۔ اپنے اس رنگ میں یقیناً یہ ممتاز تفسیر ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ ایک دعوت عمل اور دعوت انقلاب ہے، الفاظ اور معنی کا دریا ہے جس میں تحقیقی، علمی اور وجدانی اور ادبی نکات جا بجا موجود ہیں۔ پورے ذخیرہ تفاسیر میں یہ پہلی تفسیر ہے جو خود قرآن کے اسلوب بیان میں لکھی گئی ہے۔ دوسری تفاسیر بالعموم منطقی انداز بیان میں لکھی گئی ہیں اور فی ظلال القرآن قرآنی اور انقلابی انداز بیان میں ہے۔ اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ اختلافی مسائل اور اسرائیلیت سے خالی ہے، اسلام کا جامع تصور لیے ہوئے اس کے احیاء کا طریقہ کار نمایاں کرتی ہے۔ غرض اخلاص، رو ایمان، عمل صالح اور دعوت انقلاب اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ 15 پارے جیل سے باہر اور بقیہ جیل میں لکھے گئے ہیں۔ عربی میں اب تک کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ سید عارف شیرازی، منصورہ 29 دسمبر 1987 عیسوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوٹ: فی ظلال القرآن کے تفسیری ادب میں اپنے اسلوب تفسیر، انداز بیان اور اپنی صورت فکر کے لحاظ سے ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔ اس کا اسلوب بھی نیا ہے۔ عربی زبان میں سید قطب صاحب طرز ادیب ہے، انہوں نے جدید عربی کو بالکل ایک نیا اسلوب دیا ہے۔ میں اسے ایمانی اسلوب سے تعبیر کرتا ہوں، نئی تعبیرات کو استعمال میں لا کر اپنے ماضی الضمیر کا اظہار کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس معیار کا تو ممکن ہی نہیں۔ میں نے اپنے اس ترجمہ میں نہایت ہی سہل اور سادہ پیرا یہ اظہار میں ان کے مفہوم اور مراد کو منتقل کرنے کی سعی کی ہے۔ کتاب کے معنوی حسن کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کی کتابت اور طباعت کا معیار بھی بہتر ہو، جس کی وجہ سے بہت ہی زیادہ اخراجات اٹھے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زیادہ اخراجات کے باوجود قیمت کم سے کم رکھی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ قارئین اسے خرید سکیں۔
اس لیے عام کتابوں کی طرح اس میں زیادہ تاجرانہ کمیشن ملنا مشکل ہوگا۔ اس کتاب کی طباعت اور ترتیب میں برخوردار سید عارف شیرازی نے اپنی تعلیمی اور تنظیمی مصروفیات کے باوجود میری امداد کی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اس سلسلے کے اختتام تک یہ خدمت کرتے رہے۔ اس سلسلے کی مزید 2 جلدیں تیار ہیں، باقی 3 جلدیں انشاءاللہ جلد ہی منظر عام پر آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس پیشکش کو قبول فرمائے، آمین۔ تو لیجئے قارئین، میں آپ اور سید قطب شہید رحم اللہ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ سید معروف شاہ شیرازی، منصورہ 29 دسمبر 1987 عیسوی۔ ڈیزائن اور گرافکس LWA اکیڈمی۔ فی ظلال القرآن، ایک نظر میں قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنا نعمت عظمیٰ ہے، اور اس کی قدر وہی جانتا ہے جو اس سے لطف اندوز ہوا ہو۔ یہ نعمت زندگی کی شان بلند کر دیتی ہے، اسے بابرکت بنا دیتی ہے اور اسے پاک کر دیتی ہے۔ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم عظیم ہے کہ اس نے مجھے ایک عرصے تک قرآن کے سائے میں جینے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس عرصے میں میری کیفیت یہ تھی کہ گویا میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، میں اللہ کا ایک حقیر اور بے بذات بندہ، اور ذات بار چه نسبت خاک را با عالم پاک. انسان کے لیے عالم بالا کے اس جلیل القدر اعزاز سے اور بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے وہ بلندیاں جہاں تک اللہ کا یہ کلام انسانی زندگی کو پہنچاتا ہے، اور کیا ہے وہ مقام بلند جو بندہ ناچیز کا خالق اسے مرحمت فرماتا ہے۔ ہاں تو قرآن کے سائے میں جیتے ہوئے میں نہایت بلندی سے دیکھتا رہا کہ اس زمین پر جاہلیت کا سیلاب من رہا ہے۔ میں اس جاہلیت کے پیروکاروں کے حقیر و زغ تکلفات کو بھی دیکھتا رہا ہے۔ جاہلیت کے خامکارانہ معارف و تصورات اور طفلانہ اہتمامات کو میں ایک فرزانہ اور جہاندیدہ شخص کی نظر سے دیکھتا رہا کہ وہ کھیلتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں، بچوں کی سی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے تعجب ہوتا کہ یہ لوگ اس گندے اور وبائی ماحول میں خطرناک حد تک گھرے ہوئے ہیں اور اس جلیل القدر آسمانی آواز کو نہیں سن رہے جو انہیں مسلسل پکار رہی ہے اور جو ان کو زندگی کو بلند، بابرکت اور پاکیزہ بنانا چاہتی ہے۔ اور قرآن کے سائے میں جیتے ہوئے میں اس کائنات کی غرض و غایت موجودات کے مقصد تو وجود اور وجود انسانی کے بارے میں ایک مکمل و جامع اور ایک بلند و پاکیزہ تصور سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ میں اس پاکیزہ تصور حیات اور ان جاہلی تصورات زندگی کے درمیان موازنہ کرتا جن کے مطابق مشرق و مغرب میں آج پوری انسانیت زندگی بسر کر رہی ہے، اور قدرتی طور پر میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ انسانیت اس سواند ان پستیوں اور اس گھنا ٹوپ اندھیرے میں کیوں کر زندگی بسر کر رہی ہے، جبکہ اس کے پاس ایک سرسبز شاداب سیرگاہ، ایک بلند مقام اور ذوپاش چراغ ہے۔ اور قرآن کے سائے میں جیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ انسان کی حرکت اور اس پوری کائنات کی حرکت کے درمیان مشیت ایزدی ایک حسین ربط ہے۔ دونوں کو اللہ نے پیدا کیا اور دونوں اسی کے ارادے کے مطابق متحرک ہے۔ پھر پوری انسانیت قوانین فطرت کی خلاف ورزی کر رہی ہے اور اس وجہ سے گم کردہ ہو کر بے حد و حساب مصائب کا شکار ہے۔ اس کی فطرت سلیمہ اور ماحول کی ان فاسد اور فتنہ پرور تعلیمات کے درمیان کشمکش برپا ہے جو اس ماحول میں رائج ہیں، اور ہر طرف سے اسے یہ خلاف فطرت تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ میں بڑی بے بسی سے اپنے دل میں کہتا کہ کوئی شیطان ہے جو پوری انسانیت کو اس جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اور حیرت ہے ان لوگوں پر کہ وہ بے خبر ہیں اور نہیں سمجھتے۔ اور قرآن کے سائے میں جیتے ہوئے میں نے اس کائنات کو اس کی ظاہری شکل و صورت سے کہیں بڑا پایا۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایک عظیم حقیقت ہے، اس کے متعدد پہلو ہیں۔ اس میں صرف عالم عیاں ہی نہیں، عالم غیب بھی ہے۔ وہ صرف دنیا ہی نہیں بلکہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی۔ ایک طویل راہ حیات ہے، انسان زندگی اس کی گھاٹیوں میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن موت اس سفر حیات کی آخری منزل نہیں ہے بلکہ اس طویل سفر کا ایک اہم مرحلہ ہے۔ انسان اس زمین پر جو کچھ سمیٹ سکتا ہے صرف وہی اس کا پورا حصہ نہیں ہے بلکہ اس کے لیے مقرر وافر کی قسط اول ہے۔ اگر اس دنیا میں وہ جرائے وفاق نہیں پا سکا تو کیا بات ہے، آخرت میں اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہاں نہ ظلم ہوگا، نہ کمی ہوگی، اور نہ ہی ضیاع اجر کا امکان ہوگا۔ نیز وہ مرحلہ حیات جسے وہ ستارہ زمین کی پشت پر طے کر رہا ہے محض سفر ہی نہیں بلکہ وہ اسے ایک زندہ مانوس اور محب وانس کائنات کی میت میں طے کر رہا ہے، ایک زندہ سامع اور مجیب کائنات کے درمیان جو اسی خالق کائنات کی طرف سے متوجہ ہے، جس کی طرف ایک مومن عالم خضوع اور خشوع میں متوجہ ہوتا ہے۔ ترجمہ: وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے۔ 13 15
ترجمہ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ 11:44 کیا راحت ہے اور کیا ہی وسعت اس انس اور وسوق کا کیا کہنا جو ایک چشمے کی طرح زندگی کے اس کامل ہماگیر اور وسیع تصور سے قلب انسانی پر پھوٹا پڑتا ہے۔ اور قرآن کے سائے میں جیتے ہوئے میں نے پایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند رتبہ دیا ہے اور یہ عزت اور مرتبہ اسے نہ پہلے کسی تصور حیات سے ملا اور نہ آئندہ ملے گا۔ قرآنی تصور کی روح سے انسان وہ ذات ہے جس میں خود اللہ ذوالجلال نے اپنی روح پھونک کی۔ ترجمہ اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ 15:29 بلکہ وہ اس کے ساتھ رب ذوالجلال کا خلیفہ بھی ہے۔ ترجمہ اور جس وقت کہا اب کہ رب نے فرشتوں کو کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ 2:30 اور لیجئے وہ اس پوری کائنات کا امین بھی ہے اور یہ اسی کے لیے ہے۔ ترجمہ مسخر کر لیا ہے تمہارے لیے زمین کی چیزوں کو۔ 22:65 انسان کی برگزیدگی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنی اس قدر و منزلت سے آگے بڑھ کر اللہ کی ہدایت اور مشفقانہ نفع روحی کو پوری انسانیت کے باہمی اجتماعی روابط کی اساس اور وسیلہ بنایا۔ ربط انسانیت کی عمارت کی اساس ایمان باللہ کے عقیدے پر رکھی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک مومن کا نظریہ اور عقیدہ ہی اس کی قومیت قرار پایا اور عقیدہ ہی اس کا وطن بنا۔ به ملک است که خدای ماست. عقیدہ ہی اس کا خاندان قرار پایا۔ ایک مومن بھائی کا درجہ سگے بھائی سے بلند اور مضبوط ہو گیا۔ چنانچہ انسانیت کا مستحکم اجتماع اور اکٹ ہمیشہ عقیدے ہی کی بنیاد پر ہوا اور کبھی وہ حیوانات اور بہائم کی طرح باڑے، چراگاہ، چارے اور ریوڑ کی بنیاد پر جمع نہ ہوئی۔ ذرا دیکھیے تو صحیح مومن کا نسب کس قدر بلند ہے۔ اس کا شجرہ نسب تاریخ انسانیت میں دور دور تک جا پہنچا۔ وہ ایک ایسے معزز خاندان کا فرد ہے جس کی قیادت اونچے درجے کے معزز حضرات کے ہاتھ میں ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بالآخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ یہ ہے امت ایک اور میں تمہارے رب ہوں پس میری ہی بندگی کرو۔ 21:92 یہ معزز اور مکرم جماعت انسانیت کی تاریخ قدیم کے نشیب و فراز میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ہر فرد کو ایک ہی جیسی صورتحال کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ہر جگہ وہی موقف، وہی بحران اور ویسے ہی تجربات و پیش آنے والے واقعات ہیں۔ زبان و مکان بدل رہے ہیں، نئی نئی اقوام تاریخ کے اسٹیج پر آتی ہیں لیکن ایک ہی پارٹ ادا کر رہی ہیں۔ ہر جگہ ان حضرات کا استقبال ضلالت و گمراہی، ہوا و ہوس، تمرد و سرکشی، ظلم و تعدی اور تہدید و جلاوطنی سے کیا جاتا ہے، لیکن یہ جماعت متاثر ہوئے بغیر برابر اپنی راہ پر گامزن نظر آتی ہے۔ اس کا ضمیر مطمئن ہے، پاؤں جمے ہوئے ہیں اور اسے اللہ کی حمایت و نصرت کا بھرپور یقین ہے۔ نا امید کا کہیں نام و نشان نہیں اور اسے ہر لمحہ اللہ کی حمایت و نصرت کا بھرپور یقین ہے۔ نا امیدی کا کہیں نام و نشان نہیں اور اسے ہر لمحہ اللہ کے اس سچے وعدے پر بھروسہ ہے۔ اس قافلے حق کو ہر دور میں یہ چیلنج دیا گیا۔ ترجمہ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جو اب وحی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ 14 ہر جگہ وہی موقف، وہی تجربہ، وہی تہدید ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہر جگہ ایک ہی یقین محکم ہے اور ایک ہی وعدہ ہے جو اس برگزیدہ جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور مومنین کی جماعت یہ سب مظالم سہتے ہوئے، ہر قسم کی وعید اور تخوف سنتے ہوئے پایانکار ایک ہی جیسے انجام کے منتظر ہے اور قرآن کے سائے میں جیتے ہوئے میں نے جانا کہ اس کائنات میں اندھے اتفاق کے لیے کوئی جگہ نہیں، نہ یہ دنیا بغیر کسی سوچی سمجھی سکیم کے اچانک ہی نمودار ہو گئی ہے۔ ترجمہ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔ 54-49 ترجمہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ 25-2
بے شک یہاں ہر کام کسی نہ کسی حکمت کے مطابق ہی ہو رہا ہے، لیکن یہ حکمت نہایت ہی گہری اور پردہ غیب میں مستور ہے، اور کبھی وہ ہماری نگاہ ظاہر بین سے اوجھل بھی رہتی ہے۔ ترجمہ: ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ 4:19 ترجمہ: ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ 216 رہی متعارف اسباب کی دنیا جس کے مطابق لوگ کاروبار زندگی چلاتے ہیں تو اس کی حالت بھی یکساں نہیں ہے۔ کبھی تو ان اسباب سے متوقع نتائج نکل آتے ہیں اور کبھی نہیں بھی نکلتے، حتیٰ کہ جن مقدمات کو عوام حتمی اور یقینی سمجھتے ہیں ان سے بھی متوجہ نتائج کبھی برآمد ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان مقدمات و اسباب کا ظہور نتائج میں مطلق دخل نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ کا ارادہ مطلقہ ہے جو خود ان نتائج کا بھی خالق ہے اور اس طرح ان کے اسباب و مقدمات کو بھی پیدا کرتا ہے۔ ترجمہ: تجھ کو خبر نہیں شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ 65 ترجمہ: اور اللہ کے چاہے بغیر تم کوئی بات چاہ نہیں سکتے۔ 36 اس میں شک نہیں کہ ترک اسباب ازردائی شریعت روا نہیں ہے، مومن انہیں اختیار کرتا ہے اور وہ مراعات اسباب پر مامور ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے آثار و نتائج کا صحیح اندازہ صرف اللہ کے علم و قدرت میں ہے، اور انسان کے لیے پرامن راستہ صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت، اس کے عدل و انصاف اور اس کے علم و حکمت پر مطمئن ہو، اور صرف اسی صورت میں وہ قلق اور وسوسوں سے نجات پا سکتا ہے۔ ترجمہ: اور شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنے بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے، اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ 268 ان وجوہات سے جب قرآن کریم کی چھاؤں میں میں زندگی بسر کر رہا تھا تو میرا دل مطمئن تھا، میرا نفس پرسکون تھا، میرا ضمیر برقرار تھا، مجھے ہر حادثہ اور ہر امر اللہ کی قدرت کا کرشمہ نظر آنے لگا، میں خاص اللہ کی پناہ اور نگرانی میں جی رہا تھا اور مجھے صفات الہی کی ایجابیت اور فائدت کا مکمل شعور تھا۔ ترجمہ: اے کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف دفع کرتا ہے۔ 27-62 ترجمہ: وہ اپنے بندوں پر کامل اختیار رکھتا ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ 6-18 ترجمہ: اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ 12-21 ترجمہ: اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے۔ 8-24 ترجمہ: اور جو چاہے کرے۔ 107 ترجمہ: اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ 65-3 ترجمہ: کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ 11-56 ترجمہ: یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں۔ 39-36 ترجمہ: اور جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ 22-18 ترجمہ: جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ 40-33 اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اندھے اور بہرے مشینی قوانین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان قوانین فطرت کے پیچھے ایک مدبر ارادہ ہے اور ایک مطلق مشیت۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ میں نے یہ بات اچھی طرح جان لی کہ اللہ کی قدرت برابر کام کر رہی ہے، لیکن اس کے کام کا ایک خاص طریقہ ہے اور ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کام میں جلد بازی کریں یا اللہ کی بارگاہ میں تجاویز بھیجتے پھریں، کیونکہ اسلامی نظام زندگی، جیسا کہ قرآن کے گہرے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ ہر معاشرے میں چلے، انسانی ترقی کے ہر مرحلے میں اور بنی نوع انسان کے ذہنی ارتقاء کے مختلف حالات میں سے ہر حال میں رائج و نافع ہو۔ یہ نظام زندگی اس آدمی کے لیے بنایا گیا ہے جو اس کرہ ارض پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس نظام میں اس آدمی کی فطرت، اس کی قوتوں، اس کی قابلیتوں، اس کے حالات، اس کی کمزوریوں اور ہر لمحہ بدلنے والے حالات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ نظام انسانوں کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھتا کہ اس کرہ ارض پر اس کی کوئی حیثیت اور وقات ہی نہ ہو۔
आदमी मुख्तलिफ शक्लों और सूरतों के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है, बहैसियत एक फ़र्द भी, बहैसियत एक जमात भी, और यह निज़ाम जिंदगी की किसी ज़ाहिरी शक्ल को हक़ीर नहीं समझता। इसी तरह यह निज़ाम महज ख़याली बातों के दर पे नहीं होता और इंसान को उसकी हकीकी कदर व मंजिलत, इसकी ताकत और काबिलियत और उसके मकसद वजूद से ज़्यादा बुलंद भी नहीं करता, जिसके लिए इसे रोज़ अव्वल से पैदा किया गया है। यह निज़ाम दोनों हालतों में यह फ़र्ज़ नहीं करता कि फ़ितरत इंसानी के बुनियादी अनासिर कोई सतही चीज़ है और उन्हें किसी कानून के ज़रिए तख्लीक किया जा सकता है। यह महज कलमकारी के बिल बोते पर इंसान को अपनी फ़ितरत सलीमा से मोरा किया जा सकता है, बल्कि वो समझता है कि इंसान अपनी फ़ितरत, अपने मैलानात और अपनी काबिलियत के नुक्ता नज़र से अपनी इसी मखसूस शक्ल में एक मुस्तकिल हकीकत है, और इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी सिर्फ इसकी रहनुमाई करके उसे इन बुलंद दर्जात तक पहुँचाना चाहता है जो उसके लिए इसके मकसद तख्लीक और उसकी जिम्मेदारियों का नुक्ता नज़र से मुकर्रर है। ये निज़ाम आदमी की ज़ात, इसकी फितरत और उसकी बुनियादी अनासिर तरकीबी का एहतराम करते हुए इसे इस राह पर चलाता है जो सीधी ज़ात बारी तक जा पहुँचती है। गरज इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी एक तवील ज़माने के लिए बनाया गया है, जिसकी तवालत का सही अंदाज़ा इस इंसान के खुल्क और इस कुरान के नाजिल करने वाले ही के पास है। इसलिए अपने बुलंद मकासिद के हुसूल के लिए ये निज़ाम ना तो बेरा रवी इख्तियार करता है, न जल्दबाजी से काम लेता है। इसके सामने एक तवील अरसा हयात और एक वसी मैदान कार है। एक फ़र्द की उम्र इसे महदूद नहीं कर सकती, ना ही किसी फना होने वाले की यह ख्वाहिश और डर के अपने इंतहाई मकसद तक पहुँचने से कबल ही कहीं इसका सर रिश्ता हयाते टूट ना जाए, इसे अपनी फितरी रफ्तार से तेज़ कर सकता है। आमतौर पर दुनियावी नज़रियात व मज़ाहिब के हामिलीन का हाल ऐसा ही होता है कि वो तमाम काम को एक ही नस्ल में कर गुजरना चाहते हैं। इस तरह वो फितरत के मुतवाज़िन तरीक़ेकार से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक मुतवाज़िन और सब्र अज़मा तरीक़ाकार के मुताबिक काम करने का हौसला अपने अंदर नहीं रखते, और वो जो राह इख्तियार करते हैं इसमें क़त्ल व गारत होती है, खून नाहक होता है, आला अक़दार पामाल होती है, और ज़िंदगी के पुरसुकून मामलात में एक शदीद इज़्तिराबी कैफियत पैदा हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि फितरत से टकरा कर ऐसे लोग खुद भी पाश पाश हो जाते हैं, और जब उनके मसनूई नज़रियात फितरत सलीमा की ज़द में आते हैं तो उनका नाम व निशान ही सफ़ा हस्ती से मिट जाता है, क्योंकि फितरत के मुकाबले में नापुख्ता नज़रियात कभी नहीं ठहर सकते। इसके मुकाबले में इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी निहायत धीमी रफ्तार से फितरत के साथ साथ चलता है। बाज़ मौक़े पर वो फितरत को आगे बढ़ाता है और बाज़ जगह वो इसे पीछे हटाता है। अगर इसमें कुछ जी आ जाए तो उसे सीधा कर देता है। वो इसमें तोड़ फोड़ को पसंद नहीं करता। वो एक साहिब बसीरत और साहिब हिकमत इंसान की तरह सब्र करता है, जिसे मंजिल मकसूद तक पहुँच जाने का वसूख होता है, और जिसे यकीन होता है कि जो काम उसकी कोशिश में नहीं हो पा सका वो दूसरी में हो जाएगा, वरना तीसरी में, वरना 10वीं में, वरना 100वीं में, वरना 1000वीं में तो होके रहेगा। क्योंकि ज़माना तवील है, मकसद वाज़े है और आला मकसद तक पहुंचने के लिए राह दूर है। इसकी मिसाल यह है कि एक पौधा उगता है, इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी होती चली जाती हैं और फिर उसकी शाखें फ़िज़ा में दूर दूर तक फैल जाती हैं और वो एक दूसरे से पैवस्ता होती है और इसी में उनके लिए उम्मीद बहार होती है। बेने इसी तरह इस्लामी निज़ाम हयात का पौधा दिलों में उगता है, धीरे धीरे वो बुलंद होता है और उसके बाद ज़मीन पर होता वही कुछ है जिसके बारे में अल्लाह के यहाँ फैसला हो चुका होता है कि वो हो जाए। देखिए, कभी यूं भी होता है कि फसल रेत में दब जाती है, कभी इसे टिड्डी दिल चाट जाता है, कभी खुशहाली इसे तबाह कर देती है, कभी सैलाब उसे बहा कर ले जाता है। लेकिन एक साहिब बसीरत किसान अच्छी तरह जानता है कि यह फसल अपनी जड़ के लिहाज से बाकी है, इसे कामिल होना है और बालाखर एक अरसा बाद वो उन सब उफत पर गालिब आ जाती है। लेकिन इन सब हालात के बावजूद किसान जल्दबाजी नहीं करता, परेशान नहीं होता और फितरत के मुतवाज़िन और तदरीजी खुशगवार और प्यारे तरीक़कार के अलावा किसी और मसनूई तरीक़ से वो इस फसल को पकाने की कोशिश भी नहीं करता। यही है इस्लामी इनकलाब कार बानी तरीक़कार जो इस पूरी कायनात में जारी व सारी है। यही संत अल्लाह है और जाहिर है कि संत अल्लाह में कभी तब्दीली नहीं होती। इस्लामी निज़ाम हयात की रूह से इस कायनात की तामीर में सच्चाई एक ठोस हकीकत है। ये कोई सरसरी हादसा नहीं है और ना ही कोई गैर मतलूब व मकसूद इत्तिफाक है। अल्लाह ही हक है और हर मौजूद अपना वजूद इसी से अखज़ करता है। तर्जमा वो ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है और इसे छोड़कर जिन दूसरी चीज़ों को ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल हैं और अल्लाह ही बुजुर्ग व बरत रहे। 30-31
نیز اللہ نے اس کائنات کو حق پر پیدا کیا ہے اور اس کی مخلوق میں باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی۔ ترجمہ اللہ نے یہ سب کچھ بطور حق بنایا ہے۔ 10:5 ترجمہ پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا تو پاک ہے۔ 191 حق و صداقت ہی اس کائنات کا قوام ہے۔ اگر یہ کائنات صداقت کی ڈگر سے ہٹ جائے تو پھر تباہی یقینی ہے۔ ترجمہ اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ 23:71 ترجمہ مگر ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے اور دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ 21:18 اس لیے یہ لابدی ہے کہ سچائی ظاہر ہو اور باطل روپوش ہو جائے اگرچہ بظاہر اس کے خلاف نظر آئے۔ نیز نیکی، بھلائی اور احسان بھی صداقت کی طرح ٹھوس حقائق ہیں اور جب تک یہ دنیا باقی ہے باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق و باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح مثالوں سے اللہ اپنی بات سمجھاتا ہے۔ 13:17 اور دوسری جگہ ہے۔ ترجمہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخ آسمان تک پہنچتی ہوئی ہے۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس کے لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں، اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بدذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا و آخرت دونوں میں ثابت عطا کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھگا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ 14، 24، 25، 26، 27 ذرا غور تو کیجیے کس قدر عظیم اطمینان ہے جسے یہ تصور حیات جنم دے رہا ہے۔ سکون بدتمانیت کا ایک سرچشمہ ہے جس کے سوتے قلب و مومن میں پھوٹ رہے ہیں۔ کس قدر بھرپور یقین ہے حق و صداقت اور صلاح و تقوی پر قوت اور سربلندی کا مدہوش گنجام ہے جو ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے قلب مومن میں انڈیلا جا رہا ہے۔ قرآن کے سائے میں جی کر میں اس یقین محکم اور قطعی فیصلے پر پہنچا کہ اس زمین کی اصلاح، اس میں بسنے والے انسانیت کی مسرت، انسان کے لیے اطمینان قلب، اس زمین میں اس کے لیے سربلندی اور برتری، اس کے کاموں میں برکت اور پاکیزگی، اور سب سے زیادہ یہ کہ اس کائنات کے قوانین قدرت اور انسانی زندگی کے فطری امور کے درمیان ہم آہنگی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان ارسر نو خدا کی طرف رجوع کرے۔ قرآن کریم کے گہرے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خدا کی طرف رجوع صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ صرف ایک ہے جس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اس نظام حیات کے مطابق تبدیل کر دیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی کتاب میں پوری انسانیت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اس طرح کہ تمام انسان اپنی پوری زندگی میں اس کتاب کو حکم بنائیں اور اپنی زندگی کے تمام حالات و واقعات میں صرف اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ اگر یہ صورت نہیں ہوتی تو پورے روئے زمین پر فساد ہی فساد ہوگا، لوگوں کے لیے بد نصیبی مقدر ہو چکی ہوگی، گندگیوں کے سیلاب میں گرنا ہوگا، اور اس زمین پر جاہلیت کا دور دورہ ہوگا جو اللہ کے بجائے ہوائے نفس کی بندے کرے گی۔ ترجمہ اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں۔ وہ راست شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز نہیں بخشتا۔ 28-50 اللہ کی کتاب ہی کے مطابق فیصلہ کرنے کا یہ حکم کوئی مستحب اختیاری امر ہی نہیں ہے، بلکہ اس پر ہمارے ایمان کا دارومدار ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ایمان نہیں ہے۔ ترجمہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔ 35-36 ترجمہ اس کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک
شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے۔ 45، 18، 19۔ لہذا یہ معاملہ نہایت ہی اہم ہے اور اس کا تعلق اسی عقائد سے ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر پوری انسانیت کی سعادت و شقاوت کا دارومدار ہے۔ یہ انسانیت جسے اللہ نے تخلیق کیا ہے اپنی فطرت کا راز اس وقت تک نہیں پا سکتی جب تک وہ خود سانے کائنات کی بنائی ہوئی چابیوں کو استعمال نہ کرے۔ اس کے دکھ درد اور اس کی بیماریوں کا علاج صرف اسی دوا سے ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تجویز ہو، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عقیدے کا حل اور ہر بیماری کا علاج صرف اسلامی نظام و زندگی میں ودیت کیا ہوا ہے۔ ترجمہ، اور ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کچھ چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ 17، 9۔ انسانوں کا بھی عجیب حال ہے کہ وہ اس قفل کو اس کاریگر کے پاس نہیں لے جاتے جس نے اسے بنایا۔ بیمار کے علاج کے لیے مشورہ اس ذات سے نہیں کرتے جس نے بیمار کو پیدا کیا۔ وہ اپنی شخصیت، اپنی انسانیت اور اپنے شقاوت و سعادت جیسے اہم معاملات میں بھی سادہ اور فطری طریق کار اختیار نہیں کرتے جو اپنے روز مرہ کے چھوٹے موٹے کاموں میں استعمال ہونے والی معمولی آلات اور مشینوں کے سلسلے میں اپنی عام زندگی کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کسی مشین کو درست کرنے کے لیے اس کارخانے کے انجینئر یا ماہر کو بلاتے ہیں جس نے اس مشین کو تیار کیا ہوتا ہے، لیکن تعجب ہے کہ انسانیت اس سادہ اصول کو خود اپنے نفس کے بارے میں استعمال نہیں کرتی تاکہ اسے بھی وہ اس کارگاہ کی طرف لوٹا دے جہاں سے نفس تیار ہو کر آیا ہے۔ وہ اس کے معاملات میں اس ذات سے کیوں استفسار نہیں کرتی جس نے اس عجیب و غریب کل کی تخلیق کی؟ یہ عظیم انسانی مشین نہایت قیمتی، باریک اور نازک، جس کی باریکیوں اور اندرونی پیچیدگیوں کو صرف وہی جانتا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی تخلیق کی۔ ترجمہ، وہ دلوں تک کی باتوں سے خوب واقف ہے، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، اور وہ باریک بین اور پورا باخبر ہے۔ 67، 14۔ یہیں سے اس گم کردہ بیچاری حیران و پریشان انسانیت کی بدبختی کا آغاز ہوتا ہے جو رشد و ہدایت اور آرام و سعادت صرف اسی صورت میں پا سکتی ہے کہ وہ انسانی فطرت کو اس کے صانع اور خالق کی طرف لٹا دے، جس طرح کہ وہ ایک معمولی مشین کو اس کے ادنا صانع اور بنانے والے کے پاس بغرض اصلاح لے جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا مقام قیادت سے برطرف کر دیا جانا انسانیت کی تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ کا ایک اندوہناک حادثہ تھا۔ انسانوں کی تاریخ میں یہ ایک عظیم الشان اور تباہ کن شکست تھی، اور اس سے قبل انسانیت پر جس قدر مصائب بھی نازل ہوئے ان سب میں سے یہ عظیم تر مصیبت تھی۔ اسلام نے انسانیت کی قیادت کا منصب اس وقت سنبھالا تھا جبکہ پوری دنیا کا نظام فاسد ہو گیا تھا، انسان کے لیے زندگی وبال جان بن گئی تھی، قیادت متعفن ہو گئی اور فاسد قیادت اس کے لیے بے پناہ مصائب و آلام کا باعث بن رہی تھی، اور دنیا کی حالت یہ تھی کہ ترجمہ، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ 30، 41۔ اسلام نے اس قرآن مجید کو دستور حیات بنا کر دنیا کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی۔ دنیا کو وہ نیا تصور دیا گیا جو قرآن اور اس کی تعلیمات پر مبنی شریعت نے پیش کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں انسان کو بالکل ایک نیا جنم ملا جو اس کے طبعی جنم سے زیادہ عظیم تھا۔ قرآن کریم نے انسانیت کو اس کائنات، حیات انسانی، اعلیٰ اور زندگی کے معاملات کی تنظیم کے لیے ایک جدا تصور دیا۔ پھر اس نے اس تصور حیات کے مطابق ایک معاشرہ عملاً قائم بھی کر دیا۔ قرآن مجید کے پیدا کردہ اس معاشرے سے قبل انسانیت کے لیے محض خیالی اور ایسے مجرد معاشرت کا تصور تک ممکن نہ تھا اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت متقاضی نہ ہوتی اور وہ عملاً اس معاشرے کو قائم نہ کر دیتا تو انسانیت کے لیے ایسا بلند و برتر، حسین و جمیل، سہل اور سادہ، مثبت اور حقیقت پسندانہ اور متوازن و متناسب معاشرے کا تصور تک کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سائے میں قرآنی شریعت کے ذریعہ اور اسلامی نظام زندگی کے مطابق اس زندہ تابندہ معاشرے کو عالم وجود میں لا کر کھڑا کر دیا۔ وائے ناکامی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ تباہ کن شکست اور تاریخی واقعہ عالم ظہور میں آیا۔
اسلام کو مقام قیادت سے ہٹا دیا گیا تاکہ جاہلیت ایک بار پھر اپنی مختلف شکلوں میں دندناتی پھرے، جیسا کہ آج وہ مادیت کے روپ میں ہمارے سامنے ہے اور انسانیت ہے کہ اس پر فریفتہ ہوئی جا رہی ہے۔ اس کی مثال بیان اسی طرح ہے جیسے بچے زرق و برق لباس اور قیمتی رنگا رنگ کھلونوں کو دیکھ کر بے تاب ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو انسانیت کا دشمن ہے اور اسے سری دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ طبقہ اسلامی نظام زندگی کو ایک ہاتھ میں اور انسان کی مادی ترقیوں کو دوسرے ہاتھ میں رکھ کر دنیا کو کچھ اس رنگ میں دعوت دیتا ہے کہ ان دو چیزوں میں سے تم کسی ایک کو اختیار کر لو، تو اسلامی نظام زندگی اختیار کر لو اور میدان میں انسان نے جو ترقیاں کی ہیں ان سے دستبردار ہو جاؤ، اور یا انسان کی علمی ترقیوں کے پھل چن لو اور اسلامی نظام زندگی کو ترک کر دو۔ یہ نہایت ہی مذموم دھوکہ ہے اور خباثت سے پور سازش ہے جو اسلام اور پوری انسانیت کے خلاف کی جا رہی ہے، کیونکہ مسئلہ کی حقیقت صورت یہ ہرگز نہیں ہے۔ اسلامی نظام زندگی انسانی ترقیوں کا مخالف نہیں ہے، وہ تو ان ترقیوں کا موجد ہے اور ان کے لیے ترقی و افادیت کی ایک صحیح سمت مقرر کرتا ہے اور مادی ترقیوں کو صحیح رخ پر ڈال دیتا ہے تاکہ انسان خلافت فی الارض کے منصب کو خوش اسلوبی سے سنبھال سکے۔ خلافت خداوندی کا یہ منصب عظیم انسان کو خود اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے اور اسی منصب کی وجہ سے انسان کی قدر و منزلت میں دوسری مخلوق کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے۔ اس منصب کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ خاص قوتیں بھی عطا کی جو اس کے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے ضروری تھیں، اور انسان کے لیے تکوینی قوانین کو سہل کر دیا گیا تاکہ وہ ان فرائض کی ادائیگی میں انسان کے ممد اور معاون ہو۔ اس کائنات کی تخلیق اور اس انسان کی تخلیق کے درمیان خدا تعالیٰ نے ایک خاص توازن برقرار رکھا ہے تاکہ وہ اس کائنات میں زندہ رہے، کام کرے اور نئی نئی چیزیں دریافت کرے، لیکن اس کی ہر ایجاد اللہ کی عبادت اور بندگی ہو اور اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات و اکرامات میں شکر گزاری کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہو، اور یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی شرط خلافت کے دائرے کے اندر رہ کر کیا جائے اور انسان کی ہر حرکت اور اس کا ہر عمل رضائے الہی کے دائرے کے اندر محدود ہو۔ جو لوگ اسلامی نظام حیات کو ترازو کے ایک پلے میں رکھتے ہیں اور انسانی ترقیوں کو دوسرے میں، وہ دراصل بدنیت اور شریر ہیں، وہ اس حیران اور دیماندہ انسانیت کے لیے گھات میں بیٹھے ہیں، اور جب بھی وہ اس حیرانی بپرشان اور گمراہی و ضلالت سے نکلنے کا ارادہ کرتی ہے اور نہ سے مشفق کی میٹھی آواز پر کان دھرتی ہے اور آس پر آمادہ ہوتی ہے کہ اس حیرانی اور ہلاکت سے نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پرامن زندگی بسر کرے، تو گھات میں چھپے ہوئے یہ دشمن اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ اس میں خلوص دل کی کمی تو نہیں، لیکن وہ معاملے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا، اس کی نظر گہری نہیں ہے۔ طبعی اکتشافات اور مادی ترقیوں کی چمک دمک نے اس کی نظروں کو چندھیا دیا ہے اور مادی زندگی میں انسان کے عظیم اور بے مثال کامیابیوں سے وہ مرعوب ہے۔ یہ تحیر اور مروبیت ان کے شعور کا جزو بن جاتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طبعی قوانین اور ایمانی اقدار کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی عملی زندگی میں اور اس کائنات میں ان اقدار کا جو اثر ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے بہت مختلف ہے۔ اس گروہ نے طبعی قوانین کے لیے ایک علیحدہ میدان کار تجویز کر رکھا اور ایمانی اقدار کے لیے علیحدہ۔ اس کا خیال ہے کہ طبعی قوانین ایمانی اقدار سے متاثر ہوئے بغیر بھی اپنے کام برابر کرتے رہتے ہیں اور اپنے مخصوص نتائج پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ مومن ہیں یا کافر، اسلامی نظام زندگی کے متبع ہیں یا مخالف، اپنی زندگی کے تنازعات میں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق۔ یہ نہایت ہی غلط نقطہ نظر ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کی دو قسموں کے درمیان تفریق کرتا ہے اور ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیتا ہے، حالانکہ دراصل یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمانی اقدار اللہ کی تکوینی قوانین ہی کا ایک حصہ ہوتی ہیں، اور بالکل طبعی قوانین کی طرح ان کے نتائج بھی ایک دوسرے سے مربوط اور باہم پیوستہ ہوتے ہیں۔ ایک مومن کے تصور زندگی اور احساسات میں ان دونوں کے درمیان جدائی کرنے کی کوئی وجہ جواز نہیں ہے۔ یہ ہے وہ صحیح تصور حیات جسے یہ قرآن کریم انسان کے دل و دماغ میں پیوست کرتا ہے، جبکہ وہ قرآن کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ یہ تصور پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید سابقہ کتب سماوی کے حاملین اور ان کے بیرا روی اور آخرکار اس ضلالت کے نتائج کا بھی ذکر کرتا ہے۔
ترجمہ: اگر اس سرکشی کے بجائے کہ یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچا دیتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا۔ 5:66 اس تصور کو ذہن نشین کرنے کے لیے قرآن مجید حضرت نوح کے وعدے کا ذکر بھی کرتا ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے کیا تھا۔ ترجمہ: اور میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغ لگا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ 71:12 پھر اس تصور کو پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید لوگوں کی نفسیاتی صورتحال اور خارجی اور واقعیتی دنیا کے درمیان، جسے اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے عالم وجود میں لانا چاہتے ہیں، ایک حسین ربط پیدا کر دیتا ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی۔ 13:11 اللہ کی ذات پر ایمان، اس کو اس کی ٹھیک بندگی اور زمین میں اس کی شریعت کا نفاذ، سب کے سب دراصل اللہ کے قوانین قدرت ہی کے نفاذ یہ قوانین بھی مثبت اثرات کے حامل ہیں اور اسی سرچشمے سے نکلے جس سے دوسری تکوینی اور طبعی قوانین نکلے ہیں اور جن کے اثرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو رات دن ہمارے مشاہدات و تجربات میں آتے رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں ایسے مظاہرے سے دوچار ہونا پڑتا ہے جو قوانین قدرت کے درمیان اس تفریق کے بارے میں ہمارے لیے باعث فریب ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانی قدروں کی مخالفت کرتے ہوئے بھی طبعی قوانین کی پیروی کامیابی کی ضمانت دے رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ شروع میں اس تفریق کے نتائج سامنے نہیں آتے، لیکن آخرکار لازماً ظاہر ہو کے رہتے ہیں۔ یہ صورتحال خود اسلامی معاشرے کو بھی پیش آئی۔ ایمانی قدروں اور طبعی قوانین کے نقطہ ارتقاء سے اسلامی معاشرے کی ترقی شروع ہوئی اور جس نقطے سے ان دونوں کے درمیان افتراق ہوا، اسی سے اسلامی معاشرے کا زوال شروع ہو گیا۔ آج تک جوں ان کے درمیان خلیج وسیع تر ہوتی جاتی ہے، اسلامی معاشرہ اسی نسبت سے زیادہ زوال پذیر ہو رہا ہے اور اس کا یہ زوال اب اس درجے تک پہنچا کہ مسلمانوں نے بیک وقت اسلامی قدروں اور طبعی قوانین و مادی ترقیات سے سب کو کھو دیا ہے۔ اس کے بالمقابل آج مغربی تہذیب قائم ہے اور اس کی مثال یوں ہے جیسا کہ ایک پرندہ صرف ایک مضبوط پر کے بل بوتے پر اڑنا چاہتا ہے اور فضا میں معلق ہو کر پھڑپڑا رہا ہے اور اس کا دوسرا پر شل ہو کر لٹک رہا ہے۔ یہ تہذیب مادی ایجادات کے میدان میں جس قدر بلند مقام تک جا پہنچی ہے، انسانی قدروں کے لحاظ سے اس کی قدر پستیوں میں جا گری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تہذیب مغرب کے فرزند اس قدر جان گسل قلق و بے چینی اور اس قدر اعصابی و نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو گئے ہیں جس سے مغربی دنیا کے اہل و دانش چیخ اٹھے۔ لیکن ایک کاش کہ یہ بد نصیب عالمی نظام زندگی کی طرف نہیں لوٹتے، حالانکہ صورتحال کا صحیح علاج و مدار صرف وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے جو شریعت بھیجی ہے وہ اس کائنات کے لیے اللہ کے کلی قانون کا ایک حصہ اور جز ہے، لہٰذا اس دنیا میں اس شریعت کو نافذ کرنے کا لازمی اور مثبت اثر یہ ہوگا کہ اس پوری کائنات کی روش اور لوگوں کے طرز عمل کے درمیان ایک حسین ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔ شریعت الہی ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ ہے اور ایمان اس کی بنیاد ہے، یہ اپنی اس بنیاد کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔ اسے وضاحی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ ایک معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں مدد دے اس عظیم کائنات کے بارے میں اور اس کائنات میں انسانی وجود کے متعلق اسلام جو تصور رکھتا ہے اور اس تصور کے نتیجے میں انسان کے ضمیر میں جو تقوی، اس کے شعور میں جو پاکیزگی، اس کی اعلیٰ اقدار کے اندر جو عظمت، اس کے اخلاق کے اندر جو بلندی اور اس کے طرز عمل میں جو استقامت پیدا ہو جاتی ہے، یہ سب چیزیں اس شریعت مطہرہ سے مل کر ایک متکامل الاجزاء کائی بن جاتی ہے۔ اس طرح اس کائنات کے بارے میں سنت الہی کی مختلف قسموں کے درمیان مکمل توفق اور ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے، خواہ وہ سنت الہی ان امور پر مشتمل ہو جنہیں ہم قوانین قدرت کہتے ہیں یا ان امور پر مشتمل ہو جنہیں ایمانی اقدار سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اس کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کلی قوانین و سنن کا ایک جزو اور حصہ ہے۔ انسان بحیثیت ایک کائناتی قوت، اس کا عمل و ارادہ،
اس کا ایمان اور نیکی اور اس کی عبادت اور سرگرمیاں سب کی سب ایسی قوتیں ہیں جو اس کائنات میں مثبت اثرات کی حامل ہے۔ یہ قوتیں اس سنت الہی سے مربوط ہیں جس کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے۔ یہ سب قوتیں باہم مل کر کام کرتی ہیں، اور جب یہ صحیح طریقے سے جمع ہو جاتی ہیں اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے کامل برگ و بار سامنے لے آتی ہیں۔ لیکن جب ان قوتوں کے درمیان افتراق واقع ہو جائے تو ان کے فاسد نتائج ظاہر ہوتے ہیں، ان میں اضطراب رونما ہو جاتا ہے اور زندگی کا پورا نظام بگڑ جاتا ہے اور انسانیت بدبختی اور ہلاکت سے دوچار ہوتی ہے۔ ترجمہ: اب اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ 8:53 غرض انسان کے عمل و شعور اور عالمگیر سنت الہی کے مطابق وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات و حوادث کے درمیان ایک گہرا ربط ہے۔ جو شخص بھی اس ربط کو ختم کرنا چاہتا ہے اس ہم آہنگی کو درہم برہم کرتا ہے اور انسانیت اور عالمگیر سنت الہی کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وہ اس انسانیت کا بدترین دشمن ہے۔ وہ دراصل اسے نور ہدایت کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ انسانیت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کا پیچھا کرے اور اسے اس راہ سے ہٹا کر پرے پھینک دے جس میں وہ حاصل ہے، اور یہ وہ راہ ہے جو رب کریم تک پہنچاتی۔ تو ایک عرصے تک قرآن کے سائے میں جی کر یہ چند نقوش تھے جو میرے دل میں نقش ہوئے، چند خطوط تھے جو لو دماغ میں ابھرے۔ میں نے انہیں صفحہ کرتاس پر محض اس لیے منتقل کر دیا ہے کہ شاید ان سے کسی کا بھلا ہو، کسی کو ہدایت ملے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے۔